صفحہ نمبر 131 131 آفتاب رسالت کا طلوع۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، پیج نمبر 131 131 آفتاب رسالت کا طلوع۔ آفتاب رسالت کا طلوع یعنی طلوع ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغائے امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم کدہ کے متولی اور کلید بردار تھے۔ بائیں ہمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ آپ کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ رات کو لوگ تمام اشغال سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا بھی اتفاق ہوا، اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا اقتضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشیید اور رہنمائے کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں ورقہ، زید، عثمان بن حویرث کے دل میں خیال آیا کہ جماد لا یعقل کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقے سے پوجنا ہے تو میں اس طریقے سے تجھ کو پوجوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں، تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ دنیا اور دینا کے تمام کام آپ کے ہچ نظر آتے تھے، دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ ابن ہشام میں یہ لکھا ہے، یہ جتنے حوالے ہم نے دیے ہیں آپ کو، اور اس میں سر ولیم میور صاحب لائف آف محمد میں بھی لکھتے ہیں، ہماری تمام تصنیفات محمد کے بارے میں ان کی چال چلن کی عصمت اور ان کے تواور کی پاکیزگی پر جو اہل مکہ میں کامیاب تھی متفق ہیں۔ یعنی گورے بھی مانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محبت۔ بقیہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے۔